پہلے اردو میں سامنے آپ کو جو آ رہا ہے دینی علوم سے متعلق کیا حکمت عملی اختیار کی جا سکتی ہے، یہ کیوں ہے؟ اصل پہلی چیز ہے کہ ہم پہلے انٹروڈیوس تو کرائے نا کہ نیچر آف اسٹریٹجک مینجمنٹ ہے کیا. تو ہم سٹارٹ وہاں سے کرتے ہیں بات، وہیں سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. Strategy means a plan of action designed to achieve a long-term or overall aim. The word strategy is also used as an art of planning and directing overall military operations and movement in war or battle. اچھا اب یہ کہیں گے یہ کیا ابھی بات کیا ہے اس کا؟ یعنی دیکھیے کہ بیسیکلی اسٹریٹجی کا یہ آغاز ملٹری سے ہی ہوا کہ یار اس طرح سے جنگ کی پلاننگ ایسے کرے، اور پھر ڈائریکشن ہم اپنے پوری ملٹری کے سارے فوجیوں کو اس میں سے بتائے کہ یہاں سے تم آپ نے ایسے ایکشن کرنا ہے، آپ نے یہاں پہ اس جگہ پہ ایسے آنا ہے. اس کے لیے خود سیرت نبوی میں بھی آپ کو بڑی پیاری ایگزامپلز مل سکتی ہیں کہ جیسے جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے لیے ایک پہاڑ احد جو مدینہ منورہ کے پاس ہے کہ مدینہ منورہ پہ حملے کے لیے ایک فوج آئی تھی مکہ مکرمہ سے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریٹجی یہی اختیار کی کہ بھی اس میں ہم پہاڑ کے ساتھ اس جگہ پہ جنگ کر لیتے ہیں، اس لیے کیونکہ اس میں فائدہ کیا ہے کہ بیک سائڈ پہ پہاڑ ہے، تو اب پیچھے سے کوئی حملہ نہیں ہوگا، اور اب آمنے سامنے کی یہ جنگ ہونی ہے تو وہ ہو. اچھا، اور دوسرا ایک چھوٹا سا پوائنٹ احد کے پاس ہے کہ جس میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے اور اس کے بیک پہ تھوڑی سی جگہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسپیشلی نوجوانوں کو ایک یہ اسٹریٹجی اختیار کی کہ بھی آپ اوپر آخر تک آپ نے یہاں سے نکلنا نہیں ہے جب تک آپ کو آرڈر تھا کہ آپ اسی پہاڑی پہ آپ کھڑے ہو تاکہ کوئی بیک سے حملہ نہ ہو. تو ہوا یہ کہ جنگ احد سٹارٹ ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور 70 کے قریب منکرین وہ قتل ہوئے اور باقی سب نکل کے بھاگنے لگے. اچھا، اس وقت اب ظاہر ہے کہ یہ ابھی نئے نئے ایمان لائے لڑکے تھے جو پہاڑی پر سیکیورٹی کے طور پر بیٹھے تھے، کوئی پیچھے سے حملہ نہ ہو. لیکن ان سے ایک ہوئی ایک غلطی کہ وہ جناب پہاڑی سے تیزی سے بھاگے، اس لیے کہ اس زمانے میں کوئی ملٹری میں کوئی سیلری تو ہوتی نہیں تھی. یہ ہوتا کیا کہ جب بھی کوئی جنگ ہوتی تو پورے قبیلے کے سارے لوگ اکٹھے ہو کے جنگ کرتے تھے، اور فائدہ کیا ہوتا کہ اگر فتح ہوئی تو پھر اس میں جو کچھ بھی ایک یعنی جس فوج میں شکست ہوئی تو وہ اپنا بہت سارا سامان چھوڑ کے بھاگتے تھے، تو یا مر گئے یا پھر چلے گئے، تو چلو جو بھی سامان ہے تو وہی اصل میں ایک پروفٹ ہوتا تھا جنگ میں. تو وہ لوگ اس میں تو وہ لڑکے ظاہر ہے کہ نئے ابھی ایمان لائے تھے، ان کی پوری تربیت نہیں ہوئی تھی، تو وہ آئے ان کے خود جو کمانڈر تھے ذمہ دار صحابی، انہوں نے بڑا ان کو روکا کہ بھئی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی کہ جب تک یہ جنگ ختم نہ ہو اور جب تک آپ کو آرڈر نہ دیا جائے تب تک آپ نیچے نہ اتریے گا. لیکن بہرحال وہ لڑکے تھے نئے نئے ابھی ایمان لائے تھے، لیکن ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی وہ چھوڑ کے بھاگے. اچھا، ہوا یہ کہ جو منکرین کی جو ملٹری تھی اس میں ایک بڑے ماہر کمانڈر تھے خالد بن ولید، جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے. تو انہوں نے اس پہ ایک یہ اسٹریٹجی اختیار کی کہ انہوں نے دیکھا کہ یار یہ اس پہاڑی کی بیک سے میں آ کے کر سکتا ہوں. تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ بھی میں ادھر سے ایک ایکشن کرتا ہوں اور تم آگے سے دوبارہ کرنا، تو دونوں طرف سے ایک سینڈوچ بن جائے گا.
تو پھر خالد بن ولید اور ان کے ساتھی اسی پہاڑی کی بیک سے آ گئے آسانی سے، کیونکہ اب اس کے لیے سیکیورٹی تقریباً ختم ہوئی تھی، چند ہی جو کمانڈر موجود تھے بس وہی تھے، وہ تو شہید ہوئے، اور پھر بہرحال آ کے بیک سائڈ سے حملہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پہ، اور سامنے کی طرف سے بھی وہ جو بھاگے ہوئے لوگ تھے وہ واپس آ گئے، انہوں نے بھی جنگ کی۔ اچھا، وہ جنگ ہوئی کہ صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان کرنا تھا کہ اگر کرائسس آ جائیں تو آپ نے کیا کرنا، تو اسی ٹائم کے لیے یہ سورہ آل عمران میں اس کا پورا موضوع اس پہ ہے۔ اور ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس موقع پہ اسٹریٹجی یہی اختیار کی کہ بھی اس میں ہم یہاں سے اٹھ کے پہاڑ کے اوپر ٹاپ تک پہنچ جائیں، اور پھر یہ ہوں گے تو اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بڑی تعداد اس میں، لیکن بہت سارے اب وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو ابھی سامنے کر رہے تھے تو وہ پر ہوتے ہوتے وہ نکل نہیں سکے اور شہید ہو گئے، وہ ہو گئے تھے معاملہ۔ اور پھر ایک ملٹری کے اندر ایک یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے مورال گرانے کا مجرم سے، تو یہ ہوتا ہے، تو وہ پھر ظاہر ہے کہ منکرین نے پھر اس میں یہ بھی کیا کہ بھی وہ جن کو آپ رسول اللہ کہتے ہیں تو وہ تو جناب ہو گئے جہاں بھاگ، تو اس طرح کا یہ پروپیگنڈا کیا، تو ظاہر ہے کہ جن کا مورال تھا اس میں سے پھر کچھ تو پھر بھی لگے رہے اور شہید ہوتے رہے، اور کچھ جو ہے وہ بہرحال چھوڑ کے وہ شہر کی طرف مدینہ میں چلے گئے کہ چلو وہاں پہ ہم سیکیورٹی کر لیں۔ تو اب یہ تھوڑا سا ہی ٹائم گزرا، آپ کہہ سکتے 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے ہوں گے زیادہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہ اب وہ تیر مارے جانے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کر دی۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے ایک مورال کے طور پر یہ کیا کہ خود منکرین کا ذہن یہاں پہ اب تھک گیا اور کہا کہ چلو یار نکلو یار اب چھوڑو، حالانکہ ابھی ان کو یہ موقع تھا کہ وہ مدینہ منورہ شہر پہ حملہ کر کے فتح کر لیتے، لیکن فتح نہیں ہوئی اور وہ چھوڑ کے جناب چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت بھی شہید ہوئے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو بھی پہاڑ میں موجود تھے زخمی ہوئے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے دوسرا امتحان انہیں ایک اور دیا اگلے دن کا کہ بھی اب آپ زخمی ہیں یا جس میں جتنی طاقت ہے آپ اٹھے اور پھر اب اسی مجرم فوج جو ہے ان پہ آپ ایک بار پھر ایکشن کریں۔ تو اس ایکشن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ خود زخمی تھے لیکن آپ گئے، اور یہ مدینہ منورہ سے اراؤنڈ 100 کلومیٹر باہر کا ایریا، وہاں پہ آئے۔ اب جنگ ہونی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے مورال مجرمین پہ ایسا کر دیا تھا کہ بھئی نہیں بھئی ہم تو ٹھیک ہے بھئی ہم ابھی نہیں کرتے ہم جنگ، آپ یوں کرنا اگلے سال تم سے مقابلہ کریں گے۔ اور پھر وہ پورا جو مجرم تھے سارے کے سارے چلے گئے، لیکن پھر آپ یہ دیکھیے کہ دلچسپی کے ساتھ معاملہ کچھ عرصے بعد یہ بھی ہوا کہ خود مکہ مکرمہ کے سب اہم ترین شخصیت وہ خود ہی مان لائے، جیسے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جنہوں نے جنگ احد میں بڑا ایک کام کیا تھا، لیکن اب وہ لائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کی تلوار کا ایک ٹائٹل بھی ان کو دیا، اور پریکٹیکلی پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ایسی بھی آئی کہ پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پورا عراق، سیریا، فلسطین، یہ سارے علاقوں کو فتح بھی انہوں نے کیا، اور فتح کر کے پھر اب جو بھی نان مسلمز تھے تو ان پہ دعوت بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک چونکہ ملٹری کی یہ ایک حکمت عملی ان کی اسٹریٹجی یہ تھی، لیکن اب آ کے پریکٹیکلی یہ ہوا کہ یہ صرف ملٹری تک ہی نہیں یہ چلتا بلکہ اور کاموں میں بھی ایسا ہی ہے۔
مثلاً ایجوکیشن میں بھی یہ اسٹریٹجی وہاں پہ بھی بنانی پڑتی ہے، بزنس میں بھی ایسا کرنا پڑتا ہے۔ اگر اس سے ہٹ کے آپ کوئی لوگوں کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں ٹرسٹ کے طور پہ، وہاں پہ بھی آپ کو اسٹریٹجی کرنی پڑتی ہے۔ اچھا وہاں سے آپ نکلیں اور کچھ نہیں تو آپ ایک دعوت دین اور ایجوکیشن اس کی آپ خدمت کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی کرنی پڑتی ہے آپ کو۔ تو اسی لیے یہ اسٹریٹجی ہے، تو میں اسی وجہ سے اس کو یہ کہا کہ دین سے متعلق یہ حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، یعنی ایجوکیشن میں کیا ہونی چاہیے۔ تو یہ ایگزامپلز ہیں جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔